السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے ہیٹرز کے کچھ کامنٹس کے جوابات دینے جا رہا ہوں۔ ویسے تو میں ہیٹرز کو اتنی اہمیت نہیں دیتا ہوں، لیکن کچھ ایسے کامنٹس ہیٹرز کر دیتے ہیں کہ وہ خود کو سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم بہت علم والے ہیں، حالانکہ وہ ایک نمبر کے جاہل ہوتے ہیں، اور وہ جاہل ہونے کی وجہ سے علم حاصل کر ہی نہیں پاتے ہیں، کیونکہ علم تو وہ حاصل کرے گا نا جس کو یہ لگے گا کہ یار ہو سکتا ہے مجھے یہ چیز صحیح سے پتہ نہ ہو، لیکن کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے تو یہ چیز ایک نمبر پتہ ہے، تو پھر وہ اعتراض ہی کرے گا، کیونکہ اس کو صحیح علم بالکل بھی نہیں ہے۔ جیسے کہ کچھ مہینے پہلے میرے پاس ایک مولانا جوہر صاحب آئے تھے مصطفیٰ آباد سے، مجھ سے بڑی محبت رکھتے ہیں وہ، تو آئے تو ہم نے ان کو اپنے گھر کھانا کھلایا، تو ہم نے بیڈ روم میں بیڈ پر کھانا کھلایا۔ اب تو اس میں جو کامنٹس تھے نا، کچھ ہمارے محبت رکھنے والے لوگوں کو بھی تھے، لیکن کچھ کامنٹس ہیٹرز کے بھی تھے۔ اچھا، ہیٹرز کے کامنٹ میں اور ہمدردی رکھنے والے کامنٹ میں الگ ہی پتہ چل جاتا ہے۔ ہیٹر جو کامنٹ کرے گا نا تو اس کا کامنٹ ایک دم نیگیٹو ہوگا، اور محبت رکھنے والا جو کامنٹ کرے گا نا، یا علم دین سیکھنے والا جو کامنٹ کرے گا، اس کا کامنٹ الگ ہوگا، پتہ چل جاتا ہے۔ ابھی آپ کو پتہ چلے گا جب میں کچھ کامنٹ پڑھ کے آپ لوگوں کو سناؤں گا، تو اس میں کامنٹ یہی تھے، ارے مفتی صاحب آپ مفتی اور مولانا ہو کے بیڈ پہ کھانا کھا رہے ہو، بیڈ پر کھانا کھانا جائز نہیں ہے، بیڈ پر کھانا کھانے سے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ تو میں سوچنے لگا، یار اللہ کے بندوں، اتنا تو سوچو کہ ایک میں ہو گیا، ایک دوسرے مولانا ہو گئے، ہم بیڈ پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، یعنی آپ کو یہ چیز سمجھ آ رہی ہے، ہمیں یہ چیز سمجھ نہیں آئے گی۔ تو میں نے اس پر ایک ویڈیو ریکارڈ بھی کیا، اور میں نے بتایا تھا کہ بیڈ پر کھانا کھانا جائز ہے، کھا سکتے ہیں، بیڈ پر کھانا کھانا کوئی منع نہیں ہے۔ جیسے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ بیڈ پر کھانا کھانے سے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوگا میرے بھائی، آپ نیچے بیٹھ کے کھاؤ، زمین پر بیڈ پر بیٹھ کے کھاؤ، چارپائی پہ کھاؤ، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، کھانا کہیں بھی کھا سکتے ہو آپ۔ اب کیا ہوا کہ 2 دن پہلے یا 3 دن پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی، اصل میں مینگو کھانے جا رہا تھا، آم کھانے جا رہا تھا، تو مجھے ایک دعا میرے ذہن میں آئی۔ دعا ذہن میں یہ آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سیزن کا پہلا پھل کھاتے تھے، یا زندگی کا کوئی کہیں دوسرے ملک سے کوئی پھل آیا، تو حضور جب بھی کبھی پہلا پھل کھاتے تھے، چاہے وہ سیزن کا ہو یا چاہے ویسے ہو، تو حضور ایک دعا پڑھا کرتے تھے، اور اس دعا کو پڑھنے کے بعد حضور کو کھانا ہوتا تھا تو حضور اس پھل کو کھا لیا کرتے تھے، ورنہ اپنے گھر والوں کو دے دیا کرتے تھے، بچوں کو بانٹ دیا کرتے تھے۔ تو میں نے جو ہے نا اس دعا کو سکھایا، اور میں نے بتایا کہ دیکھو حضور ایسے کھاتے تھے اور بعد میں بچوں کو ایسے دے دیا کرتے تھے۔ اب جناب علی پورا سین سمجھو آپ کیا تھا۔ میرے پیچھے ایک بوتل رکھی ہوئی تھی بیچاری گرین کلر کی، جس میں اسپرائٹ آتی ہے، وہ بوتل رکھی ہوئی تھی، تو پہلا اعتراض اس بوتل پر، یہ دیکھو، کیونکہ مولویوں کو تو لوگ بس ان کو موقع ملے، چاہے وہ موقع ویلڈ ہو چاہے انویلڈ ہو، چاہے ان کا آبجیکشن ویلڈ ہو یا انویلڈ ہو، اس سے مطلب نہیں ہے، لیکن ٹانگ کھینچنی ہے۔ بھائی ہم تو بہت چھوٹے عالم ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب جیسے بڑے بڑے علماء کو لوگ بخشتے نہیں ہیں، آخرت میں بھائی کیا جواب دو گے آپ؟ مفتی تقی عثمانی صاحب BMW میں یا کوئی بڑی گاڑی میں جو ہے نا، ایک بار انہوں نے سفر کیا اور ان کی ایک ویڈیو وائرل ہو گئی، تو لوگوں نے ایسے کامنٹ، بھدے کامنٹ کیے، اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ، میں تو سر پکڑ کے رہ گیا کہ یہ مسلمانوں کا حال ہے۔ حالانکہ علماء کو، ایسے علماء کو تو سر پہ بٹھا کے رکھنا چاہیے، علماء کی قدر کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے کچھ لوگ گڑبڑ ہوتے ہیں، لیکن آپ اپنے ہی علماء کو جو دین کے لیے محنت کرتے ہیں، قرآن کی تعلیم آپ کو دیتے ہیں، جنازے آپ کے پڑھاتے ہیں، نکاح آپ کے پڑھاتے ہیں، آپ کو حرام حلال میں فرق بتاتے ہیں، لیکن عجیب بات، مفتی تقی عثمانی صاحب کو لوگوں نے نہیں بخشا، اور طرح طرح کی باتیں۔ بھائی مفتی تقی عثمانی صاحب کے آگے BMW کی کیا حیثیت ہے یار؟ اب اللہ عزت دے رہا ہے تو اس میں پرابلم کی بات کیا ہے؟ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ غیروں کے تو ہم قدموں میں پڑے ہوتے ہیں، غیروں کے لیے تو ہم دریاں بچھا رہے ہوتے ہیں، غیروں کے نام کے ہم قصیدے پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اپنا آدمی اگر تھوڑا سا اوپر جاتا ہوا نظر آئے تو ہم اس کو کچھ بھی بولنے لگتے ہیں، کچھ بھی بولنے لگتے ہیں، چاہے پھر وہ ہمارا پولیٹیشین ہو، چاہے وہ ہمارا عالم ہو، چاہے وہ ہمارے محلے کا بڑا آدمی ہو، چاہے وہ ہمارے گھر کا کوئی اچھا کام کرنے والا کوئی بھی ہو، ہمیں برداشت نہیں ہوتا۔ ہاں غیروں کے آگے ہم بالکل جھک جائیں گے، پورے پڑ جائیں گے، زمین پہ بچ جائیں گے غیروں کو ریسپیکٹ دینے میں، لیکن اپنے کی ریسپیکٹ بالکل نہیں کریں گے، یہ سب لوگ ہم جانتے ہیں۔ تو اب کیا ہوا، تو وہ ایک بوتل بیچاری رکھی ہوئی تھی گرین کلر کی، تو اس بوتل پر پہلے تو سوال، ارے مفتی صاحب یہ اسپرائٹ آپ پی رہے ہو، اس کا تو بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ ایک کہہ رہا دیکھو یہ مولوی کو دیکھو، یہ اسرائیلی پروڈکٹ کو پی رہا ہے۔ اللہ کے بندو، اتنا تو سوچو کہ صرف اس میں کولڈ ڈرنک نہیں ہوتی ہے، آج ہمارے گھروں میں جو ہے نا پانی پینے کے لیے بھی وہ بوتل استعمال کی جاتی ہیں،
پانی کی بوتل ہے، اس پہ سینکڑوں کمنٹ، ابے پانی کی وہ کولڈ ڈرنک رکھی ہوئی ہے اور دیکھو کیسے پی رہے ہیں، یہ کہتے ہیں مولوی دوسری ویڈیو بنائیں گے کہ دیکھو کولڈ ڈرنک مت پیو اور دیکھو کولڈ ڈرنک پی رہے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ حالانکہ میں پی رہا ہوتا اگر کولڈ ڈرنک تو دیکھو پھر کیا ہوتا۔ تو بھائی وہ پانی کی بوتل ہے یار، کچھ تو سوچا کرو۔ دوسرا کامنٹ، چلو کامنٹ پڑھ ہی لیتے ہیں تو ذرا آسانی ہو جائے گی۔ ایک ندوی صاحب ہیں کوئی صدیقی ندوی، انہوں نے کامنٹ کیا صرف لفاظی رہ گئی ہے، خود کا عمل کچھ بھی نہیں ہے، کانٹینٹ بنانے سے پہلے خود بھی سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ مولوی لوگ اسپرائٹ کے بارے میں شور مچاتے ہیں، بائیکاٹ خود مل جائے تو ڈکار جاتے ہیں۔ یہاں نہ تو میں ڈکار رہا ہوں، پانی کی بوتل ہے میرے بھائی، ہر گھر میں ہوتی ہے۔ میرے خیال میں کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جہاں یہ کولڈ ڈرنک کی بوتلیں پانی کے طور پر استعمال نہیں ہو رہی ہوں، کیونکہ بائیکاٹ ابھی شروع ہوا ہے 1 سال سے، ورنہ اس سے پہلے سب لوگ پی رہے ہوتے ہیں اور ابھی بھی پی جاتی ہیں بوتلیں۔ نہیں پینا چاہیے، ہم خود بائیکاٹ کر رہے ہیں، میں کبھی نہیں پی رہا ہوں جب سے یہ پرابلم چل رہی ہے، جب سے یہ وار چل رہا ہے۔ اسلام کی تعلیمات صرف لوگوں کے لیے ہیں، خود کے لیے بھی ہے۔ لیکچر صرف عوام کو دیتے ہیں یا خود عمل کرتے ہیں؟ عام کھا رہے ہیں چمچ سے اور مشہور ہونے کے لیے سہارا سنت کا۔ اب دیکھو چمچ کی بات آئی تو چمچ پہ بھی بہت سارے کامنٹ تھے، ارے مفتی صاحب اللہ کے نبی تو ہاتھ سے کھایا کرتے تھے، چمچ سے نہیں کھایا کرتے تھے۔ اس طرح کے بہت سارے کامنٹ تھے۔ تو ایک سوال تو یہ ہو گیا، اور ایک دوسرا تھا باقی تو ٹھیک ہے لیکن حضور نے کانٹے کے ساتھ تو نہیں کھایا، یہ کس کی سنت ہے؟ انگریزوں کی سنت بھی ساتھ ساتھ میں پوری کر رہے ہو؟ ایک نے سوال یہ کیا، ایک نے کامنٹ یہ کیا محترم ایک سنت کے بارے میں معلومات فراہم کرائے لیکن خود ایک سنت پر عمل نہیں کیے۔ ہاتھ سے کھانا سنت ہے یا چمچ سے؟ اور آپ کی کلائی میں یہ چین دار گھڑی ہے، بھائی یہ چین والی نہیں ہے، یہ فیتے والی ہے، اور یہ گھڑی باندھ کر نماز ہی نہیں ہوتی ہے، تو آپ حرام کام کر رہے ہو۔ ایک کامنٹ یہ تھا۔ ایک نے کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سے کھاتے تھے، کانٹے سے نہیں کھاتے تھے، مفتی صاحب ذرا سوچ سمجھ کے ویڈیو بناؤ۔ خود نہیں کھاتے، بچوں کو دیتے تھے مفتی صاحب۔ طالب خان نے ایک یہ کامنٹ کیا تھا۔ بسم اللہ تو آپ بھول گئے حضرت، ایک نے یہ کامنٹ کیا تھا۔ تو اور ایک نے بچہ سنت پر عمل کر رہا ہے، مفتی صاحب بچے کو سنت سے بھٹکا رہے ہیں، واہ بھائی واہ، ایک نے یہ کامنٹ کیا۔ دسترخوان غائب ہے مفتی صاحب، ایک سنت چھوٹ گئی ہے نا۔ اور ایک نے کامنٹ یہ کیا تھا ڈونٹ بی ایٹ آن بیڈ، یعنی بیڈ پر کھانا نہیں کھانا چاہیے، شریعت کے مطابق، اسلام کے مطابق یہ جائز نہیں ہے بیڈ پر کھانا کھانا۔ یہ وہ سوالات ہیں جو اس ویڈیو پر، یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ اسی طرح کے کامنٹس تھے۔ تو کتنی عجیب بات ہے نا کہ سیکھنے کے بجائے اور کوئی کہہ رہا تھا اب یہ مولوی لوگ کچھ بھی بتاتے رہتے ہیں، کچھ بھی، بس ویوز چاہیے ان کو۔ تو عجیب بات ہے، میں یہاں حدیث کا ریفرنس بھی پیش کر رہا ہوں اور لوگوں کو یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھو جب پہلا پھل آئے تو اس طرح سے دعا پڑھ کے کھاؤ۔ اب تو ایک تو بوتل کی بات ہو گئی، بھائی وہ پانی کی بوتل ہے، اور کبھی بھی آپ کسی علماء کے سائڈ میں اس طرح کی کوئی چیز دیکھیں جو آبجیکشنیبل ہو تو آپ پہلے کامنٹ کر کے پوچھیے ادب کے ساتھ، ہے نا۔ مان لیجیے کولڈ ڈرنک کی بوتل رکھی ہو تو بوتل میں پانی بھی آتا ہے۔ ایک آدمی کی کوئی بھی چیز، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتا ہے، ان بعض الظن اثم، کہ بہت سارے گمان، خیالات جو ہم کسی کے بارے میں لے کر آتے ہیں وہ گناہ ہیں۔ کیوں گناہ ہے؟ کیونکہ سامنے والا یہ احتمال ہے کہ یہ جو چیز دکھائی دے رہی ہے اس کی کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے، اسی لیے بہت سارے خیالات گناہ ہیں۔ کسی کے بارے میں بدگمانی یہ گناہ کبیرہ ہے، تو وہ بوتل ہے میرے بھائی، وہ پانی کے لیے ہے۔ دوسرا کانٹے کی بات پر، اچھا کانٹے کے سلسلے میں بھی بڑا چمچ کانٹا اس کو بڑا عیب سمجھا جاتا ہے، تو یاد رکھو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہاتھ سے کھائی جا سکتی ہیں۔ روٹی ہے آپ ہاتھ سے کھاؤ گے، اس کو کانٹے سے نہیں کھاؤ گے۔ اسی طرح سے چاول ہوتے ہیں، ایک تو ہوتے ہیں بہت پتلے چاول ہوتے ہیں، دال بھی بہت شوربے دار ہے، چاول بھی جو ہے نا ویسے ہو رہے ہیں، یا شوربہ ڈال کے آپ چاول کھا رہے ہو، تو کچھ چیزیں ہاتھ سے کھا لی جاتی ہیں، کچھ چیزیں ہاتھ سے کھانا پاسبل نہیں ہوتا ہے۔ جیسے کہ چاول، دال اگر بہت پتلی ہے، یا چاول میں آپ شوربہ ڈال کے کھا رہے ہو، یا مان لیجیے آپ کھیر کھا رہے ہو، کھیر کیسے کھاؤ گے میرے بھائی؟ چمچ سے ہی تو کھاؤ گے نا کھیر آپ، یا ہاتھ سے کھا لو گے کھیر؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھانے ایسے نہیں ہوتے تھے ہماری طرح پتلے پتلے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں موٹے موٹے کھانے ہوا کرتے تھے جو ہاتھ سے آرام سے اٹھ جاتے تھے۔ تو ہاتھ سے جو کھانے کی چیزیں وہ آپ ہاتھ سے کھاؤ، اور اگر کوئی ہاتھ سے نہیں کھا رہا ہے تو کانٹے اور چمچ سے بھی اگر وہ کھاتا ہے تو وہ سنت کے خلاف نہیں ہے، جائز ہے، لیکن سنت ہاتھ سے ہی کھانا ہے۔ اب مان لیجیے کھیر ہے تو کھیر تو چمچ سے ہی کھائی جائے گی نا۔
اب کانٹا میں نے کیوں یوز کیا؟ تو بھائی دیکھو آم ہوتا ہے، آم اگر آپ ہاتھ سے کھاؤ گے تو نارمل ہوتا ہے آم، ایک دم پکا ہوا بہترین والا جو گلگلا نہیں ہوتا ہے اور جو گلا ہوا نہیں ہوتا، تو وہ آم آپ ہاتھ سے بھی کھا سکتے ہو۔ لیکن ایک آم ہوتا ہے جس کے پیسز ہو گئے ہیں اور کہیں کہیں وہ گلا گلا بھی ہے، اس کو آپ ہاتھ سے اگر کھاؤ گے تو ہاتھ سنیں گے، کپڑے بھی سن سکتے ہیں آپ کے، اور بچوں کو بھی اگر آپ ہاتھ سے کھلاؤ گے تو بچہ ایسی کی تیسی کر دے گا پورے بستر کی۔ تو وہ چیزیں جو کانٹے سے کھائی جاتی ہیں ان کو کانٹے سے بھی آپ کھا سکتے ہو۔ ہاں جو چیزیں ہاتھ سے کھانے کی ہو بہتر ہی ہے ان کو ہاتھ سے کھانا چاہیے، لیکن جیسے کھچڑی ہے، کھیر ہے نا، کھیر کے علاوہ اور بھی میں نے بولا جیسے بریانی ہوتی ہے اور چاول میں شوربہ ڈال کے کھاتے ہیں، ہاتھ سے آپ کھاؤ گے شوربہ ہاتھ میں آئے گا ہی نہیں۔ اور ایسے چاٹ وغیرہ ہوتی ہے، ہاتھ سے کیسے کھاؤ گے آپ؟ تو تھوڑا سا تمیز سلیقہ سیکھو، علم سیکھو، اس کے بعد کمنٹ کرنے آیا کرو۔ تو چمچ اور کانٹے سے کھانا یہ کوئی حرام نہیں ہے نا۔ ہاں جو چیزیں ہاتھ سے کھائی جا سکتی ہیں، روٹی ہے، روٹی ہاتھ سے کھائی جاتی ہے، بہت ساری چیزیں ہم دن بھر میں ہاتھ سے کھاتے ہیں، ان کو بھی اگر کوئی کانٹے سے کھاتا ہے تو یہ کہا جائے گا کہ بھائی اس کو ہاتھ سے کھاؤ، اور اگر پھر بھی کوئی کانٹے سے کھا رہا ہے تو یہ جائز ہے، کوئی سنت کے خلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تیسری بات، ایک نے کہا کہ بسم اللہ تو آپ نے پڑھی نہیں۔ بھائی یہ جو دعا ہے نا پھل کھانے کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پھل کھایا تھا تو بسم اللہ نہیں پڑھی تھی حضور نے، یہ دعا ہی بسم اللہ کی جگہ پر ہے۔ جب یہ دعا یاد نہ ہو تو بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، جب کسی بھی چیز کی دعا یاد نہ ہو۔ دیکھیے ہم گھر میں جب داخل ہوتے ہیں تو گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھتے ہیں، ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھتے ہیں، مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں، ٹوائلٹ میں جاتے ہیں دعا پڑھتے ہیں، ٹوائلٹ سے باہر نکلتے ہیں دعا پڑھتے ہیں، ہے نا، کپڑے پہننے کی الگ دعا ہے۔ تو یہ دعائیں یاد نہ ہو تو بسم اللہ پڑھ کے کام کرو، اور دعا یاد ہے تو پھر بسم اللہ نہیں پڑھی جائے گی، پھر وہ دعا پڑھی جائے گی۔ یہ کام کی بات ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا سلیقہ آئے کہ ہاں جو آپ وہ بولتے ہیں نا، جہالت اتنی مضبوط ہو جاتی ہے بعض دفعہ کچھ لوگوں کے کہ وہ اپنی جہالت کو ہی علم سمجھنے لگتے ہیں کہ میرے پاس تو بہت زیادہ علم ہے۔ تو بھائی یہ جو دعا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی بھی فروٹ کھایا تو اس دعا کو پڑھا، بسم اللہ نہیں پڑھی، اسی لیے میں نے بسم اللہ نہیں پڑھی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور آپ بسم اللہ بھی پڑھ دو تو کوئی روک نہیں رہا ہے، لیکن بسم اللہ مت پڑھو کیونکہ اللہ کے نبی نے یہاں بسم اللہ نہیں پڑھی، اس دعا کو پڑھا ہے۔ ہاں یہ دعا اگر کسی کو یاد نہ ہو تو بسم اللہ پڑھے گا، ٹھیک ہے۔ تو اور ایک کامنٹ یہ تھا کہ عافیہ کو میں نے روکا کہ بیٹا کانٹے سے کھاؤ، بھائی اسی لیے روکا، بچہ ہے وہ، بچے کیا گت بناتے ہیں اپنے کپڑوں کی، بستر کی کیا گت بنے گی، کمرے کی کیا گت بنے گی، بچہ کھا نہیں پائے گا، اتنا سا کھائے گا باقی سب پھینکے گا۔ تو صفائی ستھرائی کا بھی اسلام نے حکم دیا ہے، طور طریقے سلیقے بھی کوئی چیز ہوتے ہیں، سلیقے سیکھو، سلیقہ بھی سنت ہے، سلیقہ طریقہ کہ کون سی چیز کہاں یوز کرنی ہے، کون سی چیز کہاں بولنی ہے، سمجھ رہے ہو، کون سی چیز کیسے کھانی ہے، کیسے پیش کرنی ہے۔ ایک نے اعتراض کیا کہ مفتی صاحب آپ نے دسترخوان تو لگایا نہیں۔ بھیا دسترخوان اس لیے لگایا جاتا ہے کہ کوئی بھی چیز جب گرے تو دسترخوان پہ سے آپ اٹھا کے کھا لو۔ وہ جو ٹرے آئی تھی نا اس میں وہ فروٹ رکھ کے آیا تھا، وہی دسترخوان کے قائم مقام ہوتا ہے، ایک سنگل چیز ہے، سنگل چیز جیسے چائے آتی ہے تو چائے کپ پرچ میں رکھ کے آتی ہے، ٹرے ہوتی ہے اس پہ رکھ کے چائے آتی ہے۔ اب دسترخوان جب بچھایا جاتا ہے، جب بہت ساری چیزیں لگی ہوں اور آپ کھاؤ گے وہ چیزیں دسترخوان پر گریں گی، سنگل چیزیں تو ایک بڑی سی ٹرے میں رکھ کے آپ نے لا کے دے دیا، کوئی مسئلے کی بات نہیں، ایک کٹوری یا پلیٹ میں لا کے رکھ کے آپ نے دے دیا، اس کھا رہے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سمجھو آپ سنت کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کسی نے کہا کہ ارے مفتی صاحب آپ تو یہ گھڑی پہنے، تو بھیا کس نے کہا کہ گھڑی پہن کے نماز نہیں ہوتی ہے؟ انتہائی درجے کی جہالت ہے بھائی صاحب، بس کیا کہوں میں، مطلب ہنسی آتی ہے یار، ہنسی بھی آتا ہے، افسوس بھی ہوتا ہے کہ یار ہماری قوم میں اتنی جہالت ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا جاہل آدمی آپ کو جاہل سمجھتا ہے تو وہ دین کا علم حاصل کر لیتا ہے، لیکن ایک جاہل اپنے آپ کو بڑا عالم سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں جو بول رہا ہوں بس وہی صحیح ہے۔ تو بھیا کس نے کہہ دیا یہ کہ یہ گھڑی جو ہے پہن کر نماز نہیں ہوگی؟ تو میں نے جو کانٹے سے کھایا، دسترخوان نہیں تھا، اور عافیہ کو جو میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ ایک نے تو انتہائی واہیات کمنٹ کیا، اس نے کہا کہ ارے یہ مولوی لوگ کچھ بھی بتانا شروع کر دیتے ہیں، اللہ کے بندے، یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، پوچھ کسی عالم سے جا کے، اللہ کے نبی نے یہ دعا بتائی ہے۔ اور کسی نے کہا کہ حضور بچوں کو دیا کرتے تھے، آپ نے تو خود کھا لیا، بچے کو بعد میں دیا۔ بھائی حضور کے پاس کوئی پھل آیا تو حضور کا من ہوتا تھا حضور کھا لیتے تھے، اس کے بعد بچوں کو دے دیا کرتے تھے۔ کبھی حضور کو اس وقت نہیں کھانا ہوتا تھا تو حضور اپنے گھر والوں کو دے دیا کرتے تھے اور بچوں کو دے دیا کرتے تھے، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، سمجھ رہے ہو۔ ایک نے کمنٹ کیا عافیہ کو تو آپ نے کھانے ہی نہیں دیا، ارے میری بہن کوئی خاتون تھی، وہ اس کو کھانا نہیں تھا، سمجھ رہی ہو، اس کو کھانا نہیں تھا، وہ آم نہیں کھاتی ہے، وہ تو زبردستی بس لے کے بیٹھ گئی تھی، اس کو کھانا نہیں تھا، وہ اسے یوں کر کے کھیل رہی تھی۔
تو ایسے عجیب و غریب لوگ کامنٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کچھ ہیٹرز کے سوالات تھے، لیکن اس طرح کے سوالات ہمارے اپنے بھائیوں کے، بہنوں کے جو علم دین سیکھنا چاہتے ہیں ان کے بھی ذہن میں اس طرح کے سوالات آ جاتے ہیں کہ ارے کانٹے چمچ سے کھانا تو جائز نہیں ہے، اچھا میز کرسی پہ بھی کھانا جائز نہیں ہے۔ ایسے بھی لوگ بولتے ہیں میز کرسی، ٹیبل میز پر کھانا جائز نہیں ہے، کس نے کہہ دیا؟ ہاں زمین پر بیٹھ کر کھانا یہ بہتر ہے، لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے جیسے شادی بیاہ میں زمین پر بیٹھا کر کھانے کا نظم ہو نہیں سکتا ہے، لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں، صفائی ستھرائی کا مینجمنٹ نہیں ہوتا ہے، تو اس وقت ٹیبل چیئر پہ کھانا کھلا دیا جاتا ہے کہ بھائی ٹیبل چیئر پہ کھاؤ آپ، ٹھیک ہے۔ ہاں دسترخوان لگا کے زمین پہ کھایا جائے بہت اچھی بات ہے، لیکن ہر جگہ مینجمنٹ الگ الگ ہوتا ہے، وہ چیز مینج اس جگہ پر ہو ہی نہیں سکتی ہے ایسے۔ ارے بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ اسی لیے میرے بھائیوں، اب ٹیبل کرسی پر کھانا کوئی ناجائز اور حرام نہیں ہے، ہاں سنت نہیں ہے، بس ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی چیز اگر سنت نہیں ہے تو وہ سنت کے خلاف بھی ہو، سنت کے خلاف نہیں ہے، ہاں کھڑے ہو کر کھانا سنت کے خلاف ہے۔ اب ٹیبل میز کرسی پہ ہم کھانا کھا رہے ہیں، کوئی بولا ارے یار مفتی صاحب تو ٹیبل میز کرسی پہ کھانا کھا رہے ہیں، تو بھیا اگر آپ ریسٹورینٹ میں جائیں گے، ہوٹل میں جائیں گے، ہاں سنت کے خلاف یہ ہے کھڑے ہو کے کھانا۔ تو یہ کچھ سوالات تھے الٹے سیدھے جو لوگ کرتے رہتے ہیں، ویسے میں اگنور مارتا ہوں، لیکن ان سوالوں کے جوابات میں نے اس لیے دیے ہیں تاکہ آپ لوگوں کے بہت ساری کنفیوژن دور ہوئی ہوگی، بہت ساری ایسی باتیں جو آپ کسی عالم دین کے بارے میں سوچو گے، کسی عالم دین کے بارے میں دیکھ کر آپ خود سے ہی فیصلہ کر لو گے کہ اچھا یہ چیز ایسے ہے، یعنی یہ مولانا صاحب ایسا غلط کام کر رہے ہیں، تاکہ آپ کو ان تمام چیزوں کا علم ہو جائے۔ اس لیے بدگمان ہونے سے پہلے 100 بار سوچنا چاہیے کہ آپ بدگمان کس سے ہو رہے ہو۔ آپ اگر علماء سے ہی بدگمان ہو جاؤ گے، آپ مدارس سے ہی بدگمان ہو جاؤ گے، تو پھر میرے بھائی شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ آپ دینی چیزوں سے بدگمان ہو جاؤ۔ ہاں کمیاں غلطیاں سب جگہ ہوں گی، اور کمی اور غلطی آپ کو اگر لگ بھی رہی ہے تو پوچھو آپ کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے، کیا میں صحیح ہوں؟ ایم آئی رائٹ اور رانگ؟ سامنے والے کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس سوال کے جوابات دینا۔ جیسے آپ لوگ مجھ سے سوالات کرتے ہو، اس سوالوں کے جوابات میں دیتا ہوں، لیکن ایک ہوتا ہے کہ آپ کے سوال سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ آپ مولویوں کے، علماء کے، مدارس کے، مساجد کے، مکاتب کے، دینداروں کے، آپ ان کے اگینسٹ ہیں، کیونکہ آپ ٹانگ کھینچ رہے ہیں۔ آپ کے سوالات کا انداز سوال کرنا نہیں ہے بلکہ ٹانگ کھینچنا ہے، یہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ مجھے امید ہے یہ تمام باتیں آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آ گئی ہوں گی، اس کے لیے کچھ شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔